سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا 10واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک ٹوٹل 4 آیات کی تفسیر آج کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ درس قرآن کی آیات کی تفسیر سے قبل آپ حضرات یہ نیت کر لیں، 26 ذو الحجہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اب زخموں سے چور چور ہوئے، لیکن آپ کی دھڑکن اور آپ کی سانس چلتی رہی۔ جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وصال ہو گیا، اور پہلی تاریخ کو آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین ہوئی۔ اس لیے آج کے درس کا جو ثواب ہوگا، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم بطور نذرانہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں جو ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے نیکیوں کی فضیلت ہے اور برکتیں ہیں۔ ہم تو یہ ایقان اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو نذرانہ ہم پیش کریں اور وہ اسے قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32 کی تلاوت، اور وہ آیت کریمہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ برادران اسلام، سورہ یوسف آیت نمبر 32 کا پس منظر کیا ہے؟ کچھ باتیں میں پیچھے سے ملاؤں گا جو گزشتہ اتوار کو آپ نے سنی تھی، تاکہ ایک لنک اور تعلق جڑ جائے۔ جب زلیخا نے دعوت و ضیافت کا اہتمام کیا اور مصر کے بڑے گروہ کی 40 خواتین اس دعوت و ضیافت کے اندر شرکت کرتی ہیں، جب حسن یوسف کو دیکھا بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی بے خودی کی کیفیت کے اندر ان 40 خواتین نے اپنی انگشتان یعنی اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اور درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اب ان خواتین نے جو زنان مصر کہلاتی ہیں، اپنی زبان سے بے ساختہ، ارادے کے طور نہیں، بے ساختہ زبان پر جاری ہو گیا، اور وہ یہ جاری ہوا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ اب جب یہ منظر ان خواتین نے دیکھ لیا اور زلیخا کو اب تسکین حاصل ہو گئی کہ میں جس پر فریفتہ تھی یہ کوئی ایسا شخص نہیں بلکہ یہ دنیا کا ایک حسین اور جمیل شخص ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا حسن و جمال دیا۔ اب زلیخا ان خواتین کو کہنے لگی، مجھ پر تم لان تان کر رہے تھے نا، ملامت کر رہے تھے، اور تمہاری زبانوں پر یہ کلمات تھے کہ زلیخا
अपने ज़र खरीद गुलाम पर फरिफ्ता हो चुकी है। अब तुम बताओ कि मैं किस पर फरिफ्ता हुई हूँ। ये मंजर जब इनके सामने आया तो जाहिर बात है वो जनाने जो मिस्र थी, मिस्र की औरतें, वो कहती वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन और जमील है ये शख्स। और उस वक्त जुलेखा ने इस बात का भी इज़हार किया, जब इसने मेरे दिल को लूट लिया और मैं इस पर फरिफ्ता हो गई, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे करीब हो, लेकिन ये मेरे करीब होता ही नहीं है। ये जो है जुलेखा ने कहा। अब जब जुलेखा ने इस बात का इज़हार किया ना, तो ज़नाने मिस्र अब जुलेखा की बोली बोलने लगी। यानी पहले तो ये मसला था कि जनाब जुलेखा हुस्न यूसुफ पर फरिफ्ता थी, लेकिन अब मिस्र की जो 40 खवातीन है वो भी हुस्न यूसुफ पर फरिफ्ता हो गई। अब वही बोली जो जुलेखा कहती है। अब वो खवातीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है, ए यूसुफ, जो जुलेखा कहती है उसके लिए आमादा हो जा, तैयार हो जा। यानी अब जरा गौर करें कि पहले क्या था, लान तान था और कह रही थी कि ये क्या हो गया जुलेखा को, लेकिन जब हुस्न यूसुफ को देखा अब ज़हन बदल गया, नेचर बदल गई। अब वो खुद भी कहती है कि जनाब जुलेखा की जो ख्वाहिश है, ए यूसुफ आप इस ख्वाहिश को पूरा कर दें। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाहिर बात है अल्लाह के नबी हैं, वो तो गुनाह करने का सोच भी नहीं सकते। करना तो दूर की बात है ना, पहले सोचता है फिर बाद ही आदमी करता है, तो करना तो बहुत दूर की बात है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं और वो इस बात को सोच भी नहीं सकते थे। जुलेखा ने जब ये देखा कि अब ये जो खवातीन हैं जनाने मिस्र, ये अब मेरी बोली बोलने लग गई, यानी मेरे रंग में रंग गई। अब इनके जहनों में आ गया कि मैं ऐसे ही फरिफ्ता नहीं हुई और आशिका नहीं हुई और इससे मेरा दिल नहीं लूट लिया। तो अब जुलेखा निडर हो गई, मजीद बेबाक हो गई। और यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, इंसान जो है ना, ये इंसान की फितरत है। जब पहली मर्तबा गुनाह करने का इरादा करेगा ना, डर लगेगा, किसी को पता ना चले, बड़ा चुप छुपा कर करेगा, खुफिया तौर पर करता है। लेकिन वो पहली मर्तबा जब गुनाह करता है तो कहते हैं ना कि गुनाह गुनाह को खींचता है। मैं कहता रहता हूं, कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, तो याद रखिएगा नेकी नेकी को खींचती है। तो इसी तरीके से गुनाह गुनाह को खींचता है। तो जब बंदा पहली मर्तबा गुनाह करता है बड़ा डरता है, उसे शर्म व हया भी आती है, उसकी गैरत भी उसे झंझोड़ती है। लेकिन पहली मर्तबा जब गुनाह कर लिया अब ये थोड़ा बेबाक होता है, फिर दूसरी मर्तबा करेगा, फिर तीसरी मर्तबा करे, धीरे धीरे वो गुनाहों के मामले में क्या हो जाएगा, बेबाक हो जाएगा। यही मामला जुलेखा का हुआ, जो काबिल तवज्जो है। यानी वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पहले क्या करती रही, तरतीब देखें आप, जो आप दुरूस कुरान में सुनते आए। पहले मेकअप शेकअप करती थी और मीठी बातें करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते ही ना थे। पहला मरहला ये हुआ। अब देखा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे तो चार दीवारी में बुला लिया और मजबूर करने की कोशिश की कि माज़अल्लाह ये बुरा काम किया जाए, लेकिन वहां भी यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ में ना आए। अच्छा, फिर इसके बाद शोहर को, जो अजीज मिस्र था, उसे इल्म हो गया कि जनाब मेरी वाइफ ये बुरी हरकत करना चाहती है। लेकिन शोहर ने क्या कहा, मैंने आपको बताया था दर्स कुरान में, शोहर ने सिर्फ अपनी बीवी को कह दिया ये तुम्हारी खता है, बस इतना कह दिया। अब इसके बाद बीवी और निडर हो गई। अब जब और निडर हुई तो पता क्या चला, जनाब ये बात महल से बाहर निकल गई है। महल से बाहर निकली, खवातीन के दरमियान बात फैलने लगी। अब वो निडर क्या हो रही है कि जनाब मैं जो काम कर रही हूं ना गलत नहीं कर रही, जरा गौर करें, बेबाक क्या हो रही है, मैं गलत नहीं कर रही। हुस्न यूसुफ है ही ऐसा कि जो भी देखा देखे तो जान दे दे और दिल दे दे। तो अब ये बात बावर करवाने के लिए औरतों को तैयार कर रही है। लेकिन इसके बाद देखा कि औरतें अब उसकी बोली बोलने लग गई, तो अब वो क्या कहती है सुनेगा। अब वो इतनी बेबाक हो गई, इतनी निडर हो गई जुलेखा,
اب فیصلہ کرتی ہے کہ یوسف کو فیصلہ کرنا پڑے گا. توجہ رکھیے گا, یوسف کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اب وہ فیصلہ کیا؟ یا تو میری خواہش پوری کرے یا پھر تیار ہو جائے قید خانے میں بند ہونے کے لیے. کیونکہ زلیخا ہی کہہ رہی ہے کہ میں اس کے عشق میں جل رہی ہوں اور تڑپ رہی ہوں, مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, میں سوتی بھی نہیں ہوں, بس جاگتی ہوں تو حسن یوسف نظر آتا ہے, سوتی ہوں تو حسن یوسف نظر آتا ہے. اور یہ بڑے پرسکون انداز میں یا تو پھر میری خواہش کو پورا کرے معاذ اللہ, یا پھر یوسف علیہ السلام کیا کریں, قید خانے میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. جس کا مطلب یہ کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ صرف 2 ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. یا تو معصیت یا پھر مصیبت. معصیت کیا؟ زلیخا کی خواہش پورا کرنا معاذ اللہ. اور مصیبت کیا؟ جیل خانے میں بند ہو جانا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا, انسان کے پاس اگر صرف 2 آپشن ہو, صرف 2 آپشن ہو, تیسرا اگر آپشن نہ ہو, اس صورت میں بات کر رہا ہوں, یا تو معصیت کرے گا یا مصیبت. مطلب کیا ہوا؟ یا مصیبت کو گلے سے لگا لے, اور اگر مصیبت کو گلے سے نہیں لگاتا تو معاذ اللہ جرم کر لے, معصیت کر لے. اب جب 2 آپشن رہ جائے, تیسرا آپشن نہ ہو, تو پھر نیکوکاروں کا طریقہ وہ ہے جو طریقہ یوسف علیہ السلام کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب صرف 2 آپشن رہ جائے, ایک معصیت ہے اور دوسرا مصیبت ہے, تو پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو یوسف علیہ السلام نے کیا. اور یہی نیکوکاروں کا طریقہ ہے. مطلب کیا ہے؟ معصیت کو چھوڑ دیا جائے, مصیبت کو گلے سے لگا لیا جائے. اور جب مصیبت کو گلے سے لگایا جائے گا تو ظاہر بات ہے مصیبت ہے, اس پر صبر کرے گا تو اجر پائے گا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مزید بلند ہو جائے گا. تو یہ اس آیت کا بنیادی سبق ہے, میرے لیے بھی ہے اور ہر ایک مسلمان کے لیے, کہ جب آپ کے سامنے صرف 2 آپشن رہ گئے ہوں, یا تو معصیت یا مصیبت. اگر معصیت کرے تو مصیبت نہیں آئے گی, اور مصیبت کو گلے سے لگا لے تو معصیت سے چھٹکارا ہو جائے گا. تو پھر ایک اچھے انسان کا کام ہے جس کا ضمیر زندہ ہے, جس کے اندر نفاست ہے, جس کے اندر اخلاق حمیدہ ہے, تو اس کا کام وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے. یعنی مصیبت کو گلے سے لگا لے, مصیبت کو گلے سے لگا لے اور معصیت کو ترک کر دے. اس لیے کہ جب مصیبت کو گلے لگائے گا تو صبر پر اجر بھی ملے گا, لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے مصیبت کو گلے سے لگاتا ہے, اللہ اس کے مقام کو مزید بلند کر دے گا, اسے عظمت اور رفعت عطا فرمائے گا. یوسف علیہ السلام نے کیا انتخاب کیا؟ فرمایا مصیبت کو گلے سے لگاتا ہوں, مصیبت کو گلے سے لگاتا ہوں. یہ تھا آیت نمبر 32 کا خلاصہ. اب آئیں میں تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے اسی آیت کا پیش کرتا ہوں. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ, زلیخا نے کہا, دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ, بخدا میں نے اس کو بہلانے پھسلانے کی بہت کوشش کی, لیکن یہ پاک بازی پر قائم رہا, پھسلا نہیں, قدم نہیں ڈگمگائے. پھر اس کے بعد خالق کائنات کہتا ہے کہ جو زلیخا نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور بے شک جب جرأت بڑھ گئی نا, نڈر بے باک اور ہو گئی, انتہا درجے, تو اب زلیخا کیا کہتی ہے؟ اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور بے عزت ہوں گے. اچھا, اب یہ عورتیں جو ہے نا, زلیخا کو تو کہتی ہیں کہ تم نے صحیح کیا ہے, اور یوسف علیہ السلام کو سمجھا رہی ہیں کہ زلیخا کی بات مان لو. یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے گئے, وہاں سے یوسف علیہ السلام چلے گئے, محل میں کسی اور جانب چلے گئے باہر کی طرف. اب ان
عورتوں نے کیا کیا سنیے گا. ان عورتوں نے اجازت مانگی زلیخا سے, جناب آپ کی دعوت ہو گئی, ضیافت ہو گئی, چلیں اب ہم جاتے ہیں. اب یہ 40 عورتیں باہر نکلی, یوسف علیہ السلام کے پاس آئی. آنے کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ پہلے ایک تھی مصیبت, اب اور مصیبتیں بڑھ گئی. اب 40 خواتین نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, آمادہ ہی نہیں ہو رہے. تو 40 عورتیں سب یہی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, زلیخا کے ساتھ نہ کرو, میرے ساتھ آ جاؤ, معاذ اللہ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ پہلے ایک عورت برائی کی دعوت دے رہی تھی, لیکن اب مزید 40 اور دے رہی ہیں. یعنی حسن یوسف اس طریقے سے تھا کہ مصر کی بڑی بڑی حسینائیں جو ہے آپ کے عشق میں, آپ کے حسن و جمال میں مدہوش اور مسحور ہو گئی, گویا جادو چل گیا ہے حسن یوسف کا. اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی, چونکہ دو ہی آپشن تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, یا تو پھر کیا تھا, معصیت تھی یا جناب مصیبت تھی. معصیت یہ کہ تیار ہو جائے معاذ اللہ, اور مصیبت یہ کہ جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. اب اللہ کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام نے عرض کر دی, اے مولا, اے میرے پروردگار, میرے پاس دو ہی آپشن ہے, یا تو معصیت کروں یا پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں. ظاہر بات ہے یہ عزیز مصر کی وائف ہے, یہ اپنے شوہر کو کہے گی کہ اسے بند کر دو تو مجھے بند کر دیا جائے گا, میں تو قید ہو جاؤں گا, اور ابھی میں محل میں رہ رہا ہوں. ظاہر بات ہے محل کی زندگی اور جیل کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اب دعا کرنے لگے, اے مالک, اے پروردگار, دو راستے ہیں, معصیت اور مصیبت, تو میں مصیبت والا راستہ انتخاب کر رہا ہوں. مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ آسائشیں ختم ہو جائیں گی, محل کی نرم بستر ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, میں سب قربان کر دوں گا. مولا مجھے یہ نہیں چاہیے. اور یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو آسائشیں مل رہی ہیں لیکن اس میں آپ کو گناہ کرنا پڑے گا, تو جناب ایسی آسائشوں کو ٹھکرا دو. ایسی آسائشیں نہیں چاہیے, کیونکہ یہ وقتی آسائشیں ہیں, اور آخرت کی آسائش سے پھر بندہ محروم ہو جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, مولا ٹھیک ہے, دنیا میں محل میں رہنا ہے, بڑی آسائش ہے, دسترخوان لگے تو طرح طرح کے کھانے آتے, لیکن مجھے مجرموں کے ساتھ رکھ دیا جائے, مجھے جیل میں ڈال دیا جائے. اے مولا تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, مجھے تو جیل میں ڈال دے, قید خانے میں بند کر دے. اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے مولا بس تو ہی مجھے ان عورتوں کے مکر سے بچا لے, اور اگر تو نہیں بچائے گا تو میں بچ نہیں سکتا, اور میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا, میں جو ہے نا میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا, اور میرا شمار نادانوں میں ہو جائے گا. تو اے مولا مجھے تو اس سے بچا لے, تیرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, تیری عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو چاہت تھی اور آپ کی جو التجا تھی اس کو قبول کیا. لیکن یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بھی قرآنی پیغام ہے, قرآنی میسج ہے, اور وہ کیا, اس کو سمجھے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, اور یاد رکھیے گا انبیاء سب سے افضل ہیں. انسانوں میں صرف ایک خلقت معصوم ہے, بشر میں اور انسان میں, اور وہ ہے انبیاء کرام. اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا. معصوم کا مطلب کیا ہوا؟ معصوم کا مطلب ہے ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھے, یہ معصوم کا مطلب ہے. یہ جو ہم آج کل بچوں کو کہہ دیتے ہیں یار یہ معصوم سا بچہ ہے, کہتے ہیں ہم, ہماری زبانوں پر نکلتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, 1 سال کا, 6 مہینے کا, 2 سال کا, 2 مہینے کا, کسی نے سے مار دیا, تکلیف دی, تو ہم کیا کہتے ہیں, ظالم نے معصوم کو بھی نہ چھوڑا. یہ ہمارے زبان سے نکلتا ہے. یاد رکھیے گا کوئی بچہ معصوم نہیں, نہ ولی معصوم ہے, یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. نہ ولی معصوم ہے, نہ صحابہ معصوم ہے, نہ اہل بیت معصوم ہے. جب ولی معصوم نہیں, جب صحابہ معصوم نہیں,
جب اہل بیت معصوم نہیں تو بچہ کیسے معصوم ہوا؟ اس لیے کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اختلافی نہیں ہے، کہ معصوم انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اور معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے گناہ ان کے ارادے سے ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ان کے ارادے سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ معصوم کا مطلب ہے. تو نہ کوئی صحابی معصوم ہے، نہ کوئی اہل بیت معصوم ہے، نہ کوئی ولی معصوم ہے، بچہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، بچہ جب تک بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا مرفوع القلم. مرفوع القلم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ تو کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. کیا 10 سال کا بچہ آج گناہ نہیں کرتا؟ کہیں آپ نے دیکھے ہوں گے جناب 9 سال کا بچہ گناہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. نبی گناہ نہیں کر سکتا، بچہ گناہ کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے. جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ گناہ کرتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا. جب تک بالغ نہیں ہوگا لکھا نہیں جائے گا. ہم الحمدللہ بالغ ہیں، ہم اگر گناہ کریں الامان والعفیف تو ہمارے گناہ لکھے جائیں گے. بالغ کے گناہ لکھے جاتے ہیں، نابالغ کے گناہ نہیں لکھے جاتے. اور یہ بات کلیئر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، اختلافی بات نہیں پیش کر رہا، اجماعی بات بتا رہا ہوں کہ صرف انبیاء معصوم ہے، نہ صحابہ معصوم ہے، نہ اہل بیت معصوم ہے، نہ اولیاء معصوم ہے. مطلب کیا؟ گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں. لیکن کبھی کبھار ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ایک نیکی نہیں، اربوں خربوں ان گنت نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. یہ ان کی شان ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا، میں کوئی اختلافی بات نہیں پیش کر رہا، اہل سنت کی اجماعی بات ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا سنیوں کا کہ صرف انبیاء کرام معصوم ہے. اب میں اپنی بات کی طرف پھر آ رہا ہوں. جب انبیاء کرام معصوم ہے تو یوسف علیہ السلام کیا ہوئے؟ معصوم ہوئے نا، اللہ کے نبی ہیں. جب یوسف علیہ السلام معصوم ہے، لیکن ذرا غور تو کرے آج ہم کتنے ڈیڑھ ہوشیار ہو گئے. الامان والعفیف. جب نبی معصوم ہے، نبی رب کی بارگاہ میں عاجزانہ انداز میں کیا کہتا ہے؟ مولا تو مجھے بچا، نہیں بچائے گا تو میں پھنس جاؤں گا. جبکہ معصوم ہے. میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. جو معصوم ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ عاجزانہ اور تواضعانہ انداز میں رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا اگر تو نہیں بچائے گا تو میں پھنس جاؤں گا. لیکن آج کا انسان اتنا گمنڈی ہو گیا اور متکبر ہو گیا، نہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے، ہم تو گناہوں سے بچ جائیں گے. ارے کیسے بچ جائے گا جب تک اللہ نہ بچائے؟ یہ بات ذہن میں رکھے گا. اس لیے ذہن میں رکھے گا آپ یوسف علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں، میں یوسف علیہ السلام کے برابر نہیں ہوں. کہاں وہ کہاں میں، ہم تو ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اتنا عظیم مقام ہے. لیکن وہ رب کی بارگاہ میں انداز کیا اختیار کرتے ہیں؟ عاجزانہ تواضعانہ. تو پھر ہمارا بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ مولا بچا لے، مولا بچا لے، مولا بچا لے. اگر تو نہ بچائے گا تو میں بچ نہیں سکتا، تو حفاظت نہ کرے تو میری حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ اب آیت کریمہ کی طرف آپ آ جائیں. خالق کائنات نے چونکہ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ اس کا تفسیری ترجمہ سنیے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. خالق کائنات کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب قید خانے کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو.
اسبو الیہن، تو اے اللہ میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور بن جاؤں گا نادانوں سے۔ اچھا، اب اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 34۔ یوسف علیہ السلام کے بعد دو ہی آپشن تھے نا، معصیت یا جناب مصیبت، یعنی جیل میں جانا، اور رب کی بارگاہ میں مانگ بھی لیا، اے مولا معصیت سے میں تیرے عطا سے بچوں گا، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جیل خانے میں چلا جاؤں۔ اب جب اس بات کو کا اظہار کیا تو رب نے یہ بشارت دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اے یوسف جو مانگ رہے ہو نا وہ دے دیتا ہوں۔ مطلب کیا؟ قید خانے میں چلے جاؤ، قید خانے میں جاؤ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا، کیونکہ نبی نے خود اپنے لیے پسند کیا۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے عورتوں کے مکر سے بچنا ہے، شر سے بچنا، گناہ ہے، تو اے مولا اب تو مجھے قید خانے میں بند کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی بشارت دے دی کہ ہاں جناب ہم ایسے اسباب بنا دیں گے کہ اب آپ قید خانے میں چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 34، خالق کائنات کیا فرماتا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی سن لی، یوسف علیہ السلام کی سن لی، اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، اب سورہ یوسف آیت نمبر 35، اس کے اندر اب کیا ہوا، چونکہ اب اللہ نے اس ماحول کو بنانا ہے، ایسے اسباب بنانے جن کے ذریعے یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے جائیں۔ اب وہ ماحول جب اللہ نے بنانا ہے تو ہوا کیا پتہ ہے آپ کو، یہ مصر کی جو عورتیں ہیں یہ اب زلیخا کے پاس آ گئی، آنے کے بعد کہنے لگی، اے زلیخا یہ بندہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آنا، جو بھی کرنا ہے کر لو، یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیونکہ ان عورتوں نے دیکھ لیا نا کہ ہم نے بھی تو دعوت دی، ہمیں بھی منع کر دیا، زلیخا کو بھی منع کر دیا، تو اب ان عورتوں نے زلیخا کا ہو گیا۔ لیکن یہ سب اسباب کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ ان اسباب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام اب قید خانے میں جائیں گے، جیل کے اندر جائیں گے۔ اب اسباب اس انداز میں بنے، وہ عورتیں آ گئی زلیخا کے پاس، زلیخا کو کہنا ہے چھوڑ دو، یہ جو کوششیں کر رہی ہے نا کچھ نہیں ہوا۔ پھر ان عورتوں نے مشورہ دیا زلیخا کو کہ زلیخا تم اپنے شوہر کو کہہ کر انہیں قید خانے میں بند کروا دو۔ دیکھیں خود بخود ماحول بن رہا ہے، حالات بن رہے ہیں، کہا کہ انہیں قید کروا دو، بند کروا دو، اس لیے کہ یہ ابھی نرم نرم بستر، یہ ان کی کہانی ہے، ان کا کہنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ ان کا کہنا ہے، یہ نرم نرم بستر پر سو رہے ہیں نا، محل میں بڑے آرام سے بیٹھ رہے ہیں، جیل خانے میں جب تکلیفیں دیکھیں گے نا تو پھر خود کہیں گے میں تیار ہوں، پھر یہ خود کہیں گے کہ میں تیار ہوں۔ تو اب عورتوں نے زلیخا کو مشورہ دیا، اب زلیخا آ گئی اپنے شوہر کے پاس، عزیز مصر کے پاس، آ کر کہنے لگی میری تو بڑی بدنامی ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے تو پھر بدنامی بھی سونا، لیکن زلیخا کیا کہتی، میری بڑی بدنامی ہو گئی ہے اور ہر کوئی مجھ پر تان کر رہا ہے کہ زلیخا ایسا کر رہی ہے، زلیخا ایسا کر رہی ہے، آپ کی بیوی کا مقام گر رہا ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگی آپ ایک کام کریں، کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیں، یہ زلیخا خود کہہ رہی ہے۔ اب دیکھیں دعا مانگی تھی اللہ سے اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اب وہ راستے بنا رہا ہے، رب راستے بنا رہا ہے، یعنی وہ بیگمات اور زنان مصر زلیخا کو کہتی ہیں اور زلیخا اپنے شوہر کے پاس آئے، شوہر نے بھی کہا ہاں بات تو بڑی پھیل گئی ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا محل میں پہلے بات تھی، محل سے باہر آ گئی، پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اب وہ 40 عورتیں، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی عورتیں زبان کی بڑی ہلکی ہوتی ہیں، اب 40 عورتوں کو پتہ چل جائے تو پھر اس کا مطلب ہے پورے شہر کو پتہ چل جائے، سیدھی بات ہے۔ تو اب وہ عورتیں جو 40 عورتیں ان سب کو پتہ چل گیا، اب وہ ایک دوسرے کو بتاتی ہیں، تو پورے شہر میں چرچے شروع ہو گئے، بھائی باتیں شروع ہو گئی۔ لیکن اب یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب قصور جو نا زلیخا کا نہیں تھا بلکہ معاذ اللہ قصور یوسف کا تھا، جب یہ کہا جاتا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا۔
تو اب عزیز مصر کو زلیخا کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، میری عزت کا دفاع کریں، اسے بند کر دیں. جب آپ بند کریں گے تو لوگوں پر کلیئر ہو جائے گا قصور میرا نہیں ہے، یوسف کا ہے معاذ اللہ، جبکہ یوسف علیہ السلام کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. عزیز مصر جو ہے نا بڑا سوچ بچار کر رہے ہیں، کہتے یار بے قصور ہے، کیونکہ پتا تو تھا کہ زلیخا تو بے قصور ہو، اور وہ واقعہ آپ سن چکے پیچھے درس قرآن میں. عزیز مصر پر تو یہ کلیئر تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام تو بے قصور ہے، ان کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پاک دامانی کون بتا رہا ہے؟ گھر کا وہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، وہ پاک دامانی بتا رہا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے اور شان ہے. تو پہلے تو سوچ بچار کرنے لگا کیا کروں، کہیں غلط تو نہ ہو جائے، غلطی میری بیوی کی ہے اور میں مجرم بنا دوں یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب قید ہوں گے تو بات پھیلے گی کہ آپ قید ہو گئے، اور جب یہ بات پھیلے گی قید ہو گئے تو پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ نہیں یوسف علیہ السلام معاذ اللہ مجرم ہے. تو بامر مجبوری نہ چاہتے ہوئے عزیز مصر نے اپنے سپاہیوں کو کہا یوسف علیہ السلام کو بند کر دو. اب دیکھیں قید خانے میں چلے گئے. اب آئے سورہ یوسف آیت نمبر 35. خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیہ لیسجننہ حتی حین، یعنی پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، یہ عزیز مصر کی بات ہو رہی ہے، پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئے کہ وہ ضرور ایک مدت کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دے. یہ فیصلہ ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا. قید خانے میں آپ 2-3 دن انشاءاللہ اگلے اتوار کو میں مزید وضاحت کروں گا. قید خانے کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں، وہاں ہم نے خوابوں کی تعبیر بتائے، اور پھر رب کی شان دیکھیے گا کہ قید خانے میں ہے اور پھر قید خانے سے بڑی شان سے نکلتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں جو ہے نا اب دنیاوی اعتبار سے بھی سلطنت عطا فرمائے گا. ہم اس کے اب قریب پہنچ رہے ہیں ان آیات کے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک اے پروردگار، آج کے درس قرآن میں جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملا، جو بنیادی باتیں، 2 بنیادی باتیں جو عمل کے لیے خصوصی طور پر، کہ جب معصیت اور مصیبت اور تیسرا آپشن نہ ہو تو مصیبت کو اختیار کیا جائے. تو اے مولا اگر تیسرا آپشن تو دے دے تو بہت اچھا ہے، تیری بارگاہ سے ہم یہی مانگتے ہیں، یہی چاہتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو پھر ایسا جگر اور کلیجہ دے کہ ہم معصیت سے دور ہی رہیں. اے مولا ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور رب جلیل یہ جو ہمارا انداز تکبرانہ اور فاخرانہ کہ نہیں میں گناہ سے بچ جاؤں گا، میں نہیں ہوں گا، نہیں مجھے اپنے بچوں پر اعتماد ہے، یہ کبھی نہیں کر سکتے، یہ بڑی بڑی باتیں جو ہوتی ہے، اے مولا یہ فاخرانہ، یہ تکبرانہ، یہ متکبرانہ انداز مولا اس سے ہمیں بچا لے. ہمیں تواضعانہ، عاجزانہ، انکسارانہ مولا یہ انداز ہمیں عطا فرما دے. اے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتے جو آج 4 آیت کو ہم نے سمجھا اور سیکھا، مولا تیرے حضور ہم امید رکھتے ہیں کہ تو اس پر ہمیں ڈھیر سارا اجر دے گا، ہمارے عمل کی بنا پر نہیں، اپنی شان کریمی رحیمی کے اعتبار سے تو ڈھیر سارا اجر دے گا. اے مولا جو اجر تو اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے مولا تو ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم آج کے درس میں خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں ہمارے بہت بڑے محسن، بہت بڑے مربی، بہت بڑے محسن، بہت بڑے مربی خلیفہ ثانی میرے مصطفیٰ کے جانثار حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مولا حضرت عمر کے مقام کو مزید بلند فرما دے، انہیں مزید عظمت عطا فرما، انہیں مزید رفعت عطا فرما، اور مولا جو عمر کے خلاف بھونکتے ہیں ان کی زبانوں کو تو کاٹ دے. مولا جو عمر کے خلاف بھونکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، اے مولا تیرے دوست کا دوست ہے، تیرے پیارے کا پیارا ہے، تیرے یار کا یار ہے، عمر یار ہے. اے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب جلیل تو عمر کی جو مخالفت کرتے ہیں
اگر ان کا مقدر ہدایت نہیں تو مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو تباہ فرما دے، تو برباد فرما دے۔ اہل سنت کا بول بالا فرما، صحابہ کے ماننے والوں کا بول بالا فرما، اہل بیت کے ماننے والوں کا بول بالا فرما، اولیاء کرام کے غلاموں کا بول بالا فرما۔ سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو